رات کے 2 نفل کام آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار تھے، آپ اندازہ لگائیں ان کے پاس نیکیوں کا کتنا ذخیرہ ہونا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت ہی مشہور ہستی ہیں، سب جانتے ہیں ان کو۔ یہ ایک دن کسی کے خواب میں آ گئے اور اس نے پوچھا، جس کے خواب میں آیا اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا قبر میں؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقی تمام کا تمام ٹھیک تھا، لیکن رات کے 2 نفل تہجد نے میری بخشش کروا دی۔ رات کے 2 نفل تہجد نے میری بخشش کروا دی۔ اب آپ دیکھیں، میں نے جس طرح اپنی پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری کس عمل کے صدقے بخشش ہو جائے، پتہ نہیں کون سا عمل ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس نیکیوں کا کتنا ذخیرہ تھا، لیکن اس میں سے صرف 2 نفل نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور ان کی وجہ سے ان کی بخشش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجب خواب، یعنی کہ عجیب خواب۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا خواب عرض کیجئے جو آپ نے خواب میں دیکھا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرمانے لگے، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے فرشتے ڈرا رہے تھے، اتنے میں اس کا وضو آیا، اس کو بچا کر لے گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، پیاس سے ترس رہا تھا، اتنے میں رمضان کریم کا روزہ آیا تو اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، اسے ملک الموت، موت کے فرشتے ڈرا رہے تھے، اتنے میں اس کا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے آیا تو اس کو بچا لیا، یعنی کہ اس کی عمر لمبی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ جہنم کی آگ میں تھا اور اپنے ہاتھوں سے آگ کو دور کر رہا تھا، اتنے میں اس کا صدقہ آیا تو اس کو بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کو فرشتے ڈرا رہے ہیں، اتنے میں اس کا نیکی کا دعوت دینا آیا، برائی سے روکنا آیا تو اس کو بچا لیا۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے میں اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، یاد الہی میں رونے میں جو ایک آنسو آیا تھا، اس کو اس جہنم کی آگ سے اس آنسو نے بچا لیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گرتا اٹھتا گھسٹتا، اس طرح وہ پل صراط کو پار کر رہا تھا، اتنے میں اس کا درود و سلام آیا تو اس کو پل صراط پار کرا دیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ سب لوگ جنت میں داخل ہو گئے، جنت کا دروازہ بند ہو گیا، اتنے میں اس کا اللہ کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پڑھنا آیا تو اس کو جنت کے دروازے میں داخل کر دیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت سا خواب، جس کو ہم وحی بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی کو کسی کی نماز نے بچا لیا، کسی کو کسی کے روزے نے بچا لیا، کسی کو کسی کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نے بچا لیا، کسی کو کسی نے اس کے صدقے نے بچا لیا، کسی کو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے نے بچا لیا، کسی کو کسی نے کلمہ طیبہ کو بچا لیا، کلمہ طیبہ نے بچا لیا۔ دیکھیں اسی طرح ہی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہم سب اعمال کریں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سی ایسی نیکی ہو جس کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے، کون سی ایسی نیکی ہو کہ ہم جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں تو وہ نیکی آئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ کیا پتا وہ کون سی نیکی ہو۔ جب بھی کہیں بھی جس جگہ بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس موقع کو چھوڑے نہ، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا بہت اچھا کام ہے۔ جہاں بھی آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے
آپ کا کام ہے آپ وہاں نیکی کریں، وہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، آسان ہو مشکل ہو، ضرور کریں۔ شاید وہ آپ کا راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کوئی سائیڈ پر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے صدقے آپ کی بخشش ہو جائے۔ آمین۔ کاش میں